اس خوبصورت جسم سے اگر روح نکل جائے تو لوگ اس لاش کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. ہاں روایت ہے بھائی آخری مرتبہ چہرہ دکھا دے، بعد میں بھائی اس کو مٹی کے حوالے کر، باہر رکھنے کے قابل نہیں رہا. اے انسان ہو، جس جسم کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو، جس جسم کی کے بندگی میں، اس کی غلامی میں مصروف ہو، اس جسم کا یہ حال ہے کہ روح کے بغیر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جب ہم کہتے ہیں ہم روحانی جماعت ہیں، ہم روحانی فقیر ہیں، ہم روحانی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، نقش بندی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، پھر بتاؤ تو صحیح کبھی روح کی ضرورت کو بھی محسوس کیا ہے؟ اپنی روح کی غذا کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے روح اور تمہارے قلب کو دنیا کی، مال کی، اولاد کی کثرت سے سکون نہیں ملے گا. تمہارے قلب اور روح کو اگر چین اور قرار اور سکون ملے گا تو میرے ذکر سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا. یہی حال ہمارے اعمال کا ہے، یہی حال ہمارے اعمال کا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہمارے ان اعمال کی بھی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے. وہ جتنے نوافل آپ نے ادا کیے، آپ گنتی کر سکتے ہیں کہ میں نے 10 پڑھے، 20 پڑھے، 200 پڑھے، لیکن ان اعمال کا اصل جو روح ہے وہ ہے اخلاص، وہ ہے اخلاص، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا طلبی، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، وہ ہے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے ساتھ نسبت، ان کی پیروی کا شوق. اگر وہ اخلاص، وہ روح اس عمل سے نکال دیا جائے تو پھر اس عمل کا بھی وہ حال ہوتا ہے جو جسم کا ہوتا ہے. جس جسم سے روح نکل جائے وہ جسم مٹی میں دبانے کے قابل ہے، جس عمل سے اخلاص نکل جائے تو وہ عمل بھی مٹی میں دبانے کے قابل ہو جائے. اس لیے مشائخ نقشبند اصلاح قلب پر زور دیتے ہیں، تربیت نفس پر زور دیتے ہیں، اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر، ہمارے روح کو، ہمارے قلب کو وہ توانائی ملے، وہ طاقت ملے، وہ غذا ملے جس سے وہ اپنے اصل مقام کی طرف جا سکے. جب آپ کھانا کھائیں گے تب آپ گھر سے چل کر آفس تک پہنچیں گے. اگرچہ ہم نے رات کو اتنا کھا لیا ہو، اگر صبح کو ناشتہ نہ بھی کریں تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ تو کھلائیں، نہار منہ کیسے چلا جائے. لیکن ایک مرتبہ، 2 مرتبہ اگر سوچیں کیا واقعی میں ایسے ہی آپ کو مشورتاً عرض کر رہا ہوں، ایک بار 2 بار سوچیں یار رات تو میں نے بہت کھانا کھایا تھا، کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ چلے بھی جائیں، تھوڑا فاقہ بھی کاٹ لیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. یہ میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی ناشتہ کیے بغیر میں کیسے جاؤں. اگر ناشتہ کیے بغیر صاحب دکان پر پہنچ جائے تو پورا دن ملازموں کو گناتا رہتا ہے کہ بھئی آج میں ناشتہ کر کے نہیں آیا. رمضان المبارک آ رہا ہے، خدا کے لیے رمضان پر رحم کیجیے گا. رمضان پر احسان، سندھی میں چتان بابا رمضان تے احسان متا تھپو، رمضان پر احسان مت جتلائیے گا. وہ کس طرح؟ آفس میں جا کر بیٹھیں گے، بھئی کام نہیں ہو رہا ہے، آج مجھے روزہ ہے، بھائی آج میں تھک گیا ہوں، مجھے روزہ ہے. خدا کے لیے اس چیز کے بجائے آپ توجہ دیں کہ اس روزے کی بھوک تو ہے، لیکن روح کو جو غذا مل رہی ہے، قلب کو جو غذا مل رہی ہے، جو آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے. ہمیں انتظار ہے تو افطار کا ہے، بے پکوڑے بنے ہیں یا نہیں بنے، سموسے بنے ہیں یا نہیں بنے، سارا دن بھوک کاٹی اور شام کو وہ بھوک کاٹنے کے بعد اتنا نفس کو کھلا پلا کر کے خوش کر دیا کہ وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے. دوست کہتے ہیں بعض اوقات سے روزہ بھی آسان ہے، تراویح نہیں پڑھی جائے. بھائی کیسے پڑھی جائے جب اتنا ٹھونسیں گے اپنے اندر ہم کھانا. افطار کے ٹائم یہ ساری چیزیں کھا لی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد کہیں گے بھائی ڈنر تو کیا ہی نہیں، اب دوبارہ کھانا کھائے گا، اور پھر جائیں گے تراویح پر، 8-9 تراویح پڑھی، پھر لمبے لیٹ جائیں گے مسجد میں. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اس حوالے سے نہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ روح کی تقاضائیں کیا ہے
روح کی ضرورت کیا ہے، ہمارے قلب کی ضرورت کیا ہے، ہمارے نفس کی تربیت کیسے ہوگی، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ اگر فاقہ کاٹا ہے، اگر روزہ رکھا ہے، جسم کو بھوک لگی ہے، لیکن میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ کی روح کو توانائی بھی مل گئی، اور پھر ساتھ میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں تو پھر اس قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منزلیں طے کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، ورنہ تو یہ نفس اور یہ جسم کی صحبت اس قلب کو آلودہ، سیاہ اور غافل بنا دیتی ہے۔ تو آخر میں طریقے ذکر عرض کیا جاتا ہے۔ ابھی دوست اپنے تبلیغی احوال سنا رہے تھے، الحمدللہ دوستوں کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ یہ چھوٹی سی محفل منعقد کی گئی، اس محفل کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آپ سب کو اور میں اپنے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شاغل کر دیں، اور جو بھی عمل کریں تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، فرائض میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ فرائض کے علاوہ جو بھی عمل کریں زیادہ یا کم یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنا بھی کریں وہ اخلاص اور للہیت کے بنیاد پر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کریں، اور وہ محبت اور شوق سے کریں۔ جی سندھی میں چوندا ہے تو جیکو ڈھگو ہوندو ہے وہ اردو ڳالهائيندي ڳالهائيندي سندھی وسري وڃي ٿي، ڊگو ہوندو आहे ان کان کم نه پجندو، کوڑو ڈگو۔ پوءِ ان کي جڏهن اسان جا مرشد مربی فرمائيندا ہا سونا سے رحمت اللہ علیہ جن، ہم اس کو ایک بیل تو کام والا تگڑا ہوتا ہے، دوسرا ایسا بیل جو محنت سے جی چرائے، اس کو ہم جھوٹا بیل بولتے ہیں سندھی میں۔ اس کا ترجمہ اردو میں نہیں آتا، معذرت کے ساتھ۔